منافقین کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ منافقین کیا کرتے ہیں؟ یہ جہاد سے کنی کتراتے ہیں۔ کہا لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا، اگر چھوٹا مارکا ہو، ون نائٹ مشن ہو، مال زیادہ آنے کی امید ہو، لتبعوک، تو یہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ ولکن بعدت علیہم الشقہ، مگر مشقت والا جہاد ان سے نہیں ہوتا۔ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکو، اگر ہمیں کہا جائے کہ ون نائٹ مشن ہے اور دشمن کمزور ہے اور بہت مال ملنے کی امید ہے، تو کون کون تیار ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ جملے منافقوں کو کہے جائیں تو وہ تیار ہو جاتے تھے، ہمیں کون کون تیار ہے؟ تو پھر سمجھو کہ ہم کس لیول پر جی رہے ہیں، ایمان کے کس لیول پر جی رہے ہیں۔ جو آپشن منافق کو قبول ہے وہ ہمیں قبول نہیں۔ مشقت والا جہاد ان پر بوجھل ہو جاتا ہے، میٹھا میٹھا کر لیتے ہیں، اور آج کا مسلمان میٹھا میٹھا بھی نہیں کرتا۔ آج کا مسلمان وہ ہلکا پھلکا بھی کرنے کے لائق نہیں رہا۔ اس زمانے کا مدینے کا منافق ہلکا ہلکا کر لیتا تھا، مشکل چھوڑ دیتا تھا، پھر چھٹی لینے آ جاتے تھے۔ او جی اماں بیمار ہو گئی تھی، اصل میں اچانک خبر آ گئی تھی۔ کئی کہتے حضرت میں تو بالکل جاتا لیکن نا بیوی بہت بیمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ آپ سے چھٹی لینے آتے ہی نہیں، وہ نہیں آتے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، آپ سے چھٹی لینے وہ آتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ آج سورہ الانفال کی کچھ آخری آیات ہیں اور سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ الانفال کا مطلب شاید میں نے نہیں بتایا۔ الانفال نفل کی جمع ہے، تو نفل سے مراد یہ ہے کہ غنیمتیں، یعنی آپ نے جہاد کیا اور آپ کو اجر مل گیا، نفلی طور پر مال بھی مل گیا۔ مال مقصود نہیں ہے، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اس معنی میں انفال یہ غنیمتوں کو کہا جاتا ہے۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ، کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی غنیمتیں آتی ہیں ان کا 5واں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو بھی حکمران ہو، امیر المومنین ہو، اس کا ثواب دیدی کوٹا ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے دے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اور 4 حصے جو ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو مارکہ تھا اسلام کا پہلا مارکہ تھا، اور اس میں صحابہ کرام بھی لڑائی نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ پوری تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اور دشمن کافر ہونے کے حساب سے خوف زدہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑے کر کے دکھایا تاکہ دونوں میں ہمت پیدا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، فرشتوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ جا کر بدر میں لڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل پوچھتے ہیں کہ بدر میں لڑنے والوں کا آپ کے صحابہ کرام میں کیا مقام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام میں ان میں سب سے اعلیٰ مقام ہے جو بدر میں لڑے تھے۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں جو فرشتے بدر میں لڑے تھے ان کا بھی باقی فرشتوں سے اعلیٰ مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ امریکہ نہ برطانیہ کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔
اس نے تو کون کہنا سب کچھ ہو جانا ہے. یہ جو ہزار فرشتے آتے رہے 3 5 ہزار، اس لیے نہیں کہ ایک فرشتہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، ایک فرشتہ پہاڑوں کو اٹھا سکتا ہے بھائی. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، یہ تو تمہارے دل کی تسلی کے لیے میں نے زیادہ بھیجے، ورنہ اللہ کو کسی فرشتے کی حاجت نہیں، وہ کون کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، جب دشمن کا مقابلہ ہو ڈٹ جاؤ، اللہ کو بہت یاد کرو. کچھ جنگ و جدال کے آداب بیان فرمائے ہیں، اور جو لوگ اللہ واسطے ہجرتیں کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں وہ سچے مومن ہیں. جو ہجرت نہیں کرتے بیٹھے رہتے ہیں کہتے ہیں میں بھی مومن ہوں، وہ اگلے نمبر والے اگلے درجے والے لوگ ہیں. اس کے بعد سورہ توبہ ہے. توبہ کا معنی ہے توبہ کرنا، جیسے ہم توبہ کرتے ہیں. تو غزوہ تبوک میں آپ نے سب کو نکلنے کا حکم دیا تھا، مگر 3 خالص صحابہ اکرام بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے، اور منافق بھی پیچھے رہ گئے، کچھ منافق گئے بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا کہ آپ کیوں نہیں گئے. پھر ان سے بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ قبول کی گئی. تو اس وجہ سے اس سورت کا نام توبہ ہے. اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس طرح اس کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی. اس کا مضمون اور الانفال کا مضمون ایک ہے. اس میں غزوہ بدر بیان ہوا ہے، اس میں غزوہ تبوک بیان ہوا ہے. تو بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، انہوں نے نہیں لکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر لڑی، جس میں صحابہ اکرام بعض لڑنا نہیں چاہتے تھے، رب نے لڑوا دیا ان کو. اور آپ نے حدیبیہ پر صلح کی جب سب لڑنا چاہتے تھے. صحابہ اکرام بھی بڑے جذبے میں تھے، کافر بھی بڑے جوش میں تھے، لڑنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے جو کہتے تھے صلح کرنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب سارے پریشان. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں حضرت یہ کیا ہو رہا ہے، ان کا بندہ آئے گا ہمیں دینا پڑے گا، ہمارا جائے گا وہ واپس نہیں کریں گے، یہ کیا ہو رہا ہے. آپ خاموش رہے، بلکہ آپ نے فرمایا عمر انی رسول اللہ. ٹھیک ہے میں تیرا داماد ہوں، مگر یہ بھی تو سوچ کس سے بات کر رہا ہے تو. پھر غصہ حضرت ابوبکر صدیق پہ جا کر ان کو کہا ابوبکر بھائی کیا ہو رہا ہے یہ. کہا جاؤ بات کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہنے لگے بات تو میں نے کی تھی. تو کہا کیا؟ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے جواب دیا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. تو پھر بس چپ رہو آپ، بات ختم ہوئی. اللہ اکبر. تو وہاں پر یہ طے ہوا تھا کہ 10 سال نہیں لڑیں گے. مکے سے کوئی بندہ مدینے چلا گیا مسلمان ہو کر تو واپس کریں گے، مدینے سے کوئی مرتد ہو کر گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے. اور جو کافر کفر پر رہتے ہوئے مسلمانوں کا حلیف بننا چاہتا ہے بن سکتا ہے، اور جو کافر کفر پر رہتے ہوئے مکے والوں کا حلیف بننا چاہتا ہے بن سکتا ہے. تو ایک باقاعدہ پارٹی بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل تک تو گھر سے نکالے گئے تھے، کوئی وطن نہیں تھا. اب آپ ایک لابی بن گئے، ایک بہت بڑی لابی، جس طرح آپ کے یہاں امریکہ کی اور ان کی روس کی لابی ہے. آپ باقاعدہ ایک لابی بن گئے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ مل رہے ہیں. بنو بکر کافر مکے والوں کا حلیف بن گیا.
اور بنو خزاعہ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن گیا. اور طے پتہ کیا ہوا تھا؟ طے یہ ہوا تھا کہ اگر مدینے پہ حملہ ہوگا تو بنو بکر جان دے گا. نہ بنو بکر نہیں، بنو خزاعہ. اور اگر بنو خزاعہ پر حملہ ہوا تو صحابہ کرام جان دیں گے. ہضم کر لو گے؟ اس معاہدے کو ہضم کر لو گے؟ دفاعی معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ تیرے پہ حملہ ہم پر تصور کیا جائے گا، میرے پہ حملہ تجھ پہ تصور کیا جائے گا. ہوا یہ کہ 8 ہجری میں معاہدہ ہوا، نہیں 6 ہجری میں معاہدہ ہوا، ابھی 2 سال گزرے ہیں، تو مکے والوں نے ابھارا اور بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا. کافر نے کافر پر حملہ کر دیا، پلید نے پلید پر حملہ کر دیا. بنو خزاعہ روتے روتے آگے مدینہ میں، آؤ جناب آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا ہاں ٹھیک ہے کہا تو تھا مگر کیا کریں، یہ میرے پاک باز صحابہ کرام، تم گندے پلید مشرک ہو اور تمہارے لیے ہم کیسے جانے دیں، ذرا سوچو تو صحیح. یہ نہیں کہا، کہا ہاں ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے، ہم آ رہے ہیں. اور باقاعدہ 10,000 کا لشکر لے کر مکے والوں پر حملہ کر دیا. کیوں؟ کہ اگر اسرائیل مارتا ہے تو حملہ امریکہ پر بنتا ہے. سمجھائی؟ اسرائیل کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، اگر وہ مارتا ہے تو حملہ کس پر بنتا ہے؟ امریکہ پر بنتا ہے. آپ نے بنو بکر پر حملہ نہیں کیا، ان کے جو پیرنٹ آرگنائزیشن تھی اس پہ حملہ کیا اور بنو خزاعہ کو کہا تم اپنا بدلہ لے لو. تو اب معاہدہ توڑا انہوں نے، مشرکین نے. آپ نے نہیں توڑا، آپ نے ان کی غداری کا ان کو سبق سکھایا. 6 میں معاہدہ ہوا، 8 میں انہوں نے توڑ دیا، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا نہیں. 8 میں یہ ہوا تو 10 ہجری میں نہیں مکہ فتح ہو گیا جب، تو 10 ہجری میں 9 ہجری میں سورہ توبہ نازل ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ تم تو پہلے ہی توڑ چکے ہو، ہم آج اعلان کرتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ جن جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا 4 مہینے کی مہلت دیتے ہیں، آج سے لے کر 4 مہینے کے بعد کسی کو کوئی امان نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے ہم معاہدے میں، کوئی معاہدہ نہیں ہے. یہ اسلام ہے. غداری نہیں کی، انہوں نے توڑا، پھر خود بھی 1 سال بعد اس کو ختم کیا ہے اعلان کر کے اور 4 مہینے کی مہلت دے کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا اور پیچھے سے حضرت علی بن ابی طالب کو بھیجا. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں سورہ یہ براءت کی، سورہ توبہ کی، کہ جاؤ جا کر کے منی میں عرفات میں جب ساری دنیا جمع ہو وہاں اس بات کا اعلان کر دو. تو یہ حضرت یہ شروع میں قتال کا بہت بڑا ترغیب دلائی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو تم بوجھل کے ہو جاتے ہو. کیا تم دنیا پہ راضی ہو گئے ہو؟ کبھی اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبۃ اللہ کو آباد کرنا اس کو جہاد کے برابر سمجھ لیا ہے؟ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے یعذبکم عذابا الیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. دیکھو دردناک عذاب کی دھمکی کس کام پر ہوتی ہے؟ نفلی کام پر، فرضی. یہی وجہ ہے کہ چھوڑنے والے کو سزا ہوئی، اس کی توبہ قبول ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے اوصاف بیان کیے ہیں. منافقین کیا کرتے ہیں؟ یہ جہاد سے کنی کتراتے ہیں،
کہا لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا، اگر چھوٹا مارکا ہو، 1 نائٹ مشن ہو، مال زیادہ آنے کی امید ہو، لاتبعوک، تو یہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں، ولکن بعدت علیہم الشقہ، مگر مشقت والا جہاد ان سے نہیں ہوتا۔ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکو، اگر ہمیں کہا جائے کہ 1 نائٹ مشن ہے اور دشمن کمزور ہے اور بہت مال ملنے کی امید ہے، تو کون کون تیار ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ جملے منافقوں کو کہے جائیں تو وہ تیار ہو جاتے تھے، ہم میں کون کون تیار ہے؟ تو پھر سمجھو کہ ہم کس لیول پر جی رہے ہیں، ایمان کے کس لیول پر جی رہے ہیں۔ جو آپشن منافق کو قبول ہے وہ ہمیں قبول نہیں۔ مشقت والا جہاد ان پر بوجھل ہو جاتا ہے، میٹھا میٹھا کر لیتے ہیں، اور آج کا مسلمان میٹھا میٹھا بھی نہیں کرتا۔ آج کا مسلمان وہ ہلکا پھلکا بھی کرنے کے لائق نہیں رہا۔ اس زمانے کا مدینے کا منافق ہلکا ہلکا کر لیتا تھا، مشکل چھوڑ دیتا تھا، پھر چھٹی لینے آ جاتے تھے، وہ جی اماں بیمار ہو گئی تھی، اصل میں اچانک خبر آ گئی تھی۔ کئی کہتے حضرت میں تو بالکل جاتا لیکن نا بیوی بہت بیمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ آپ سے چھٹی لینے آتے ہی نہیں، وہ نہیں آتے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، آپ سے چھٹی لینے وہ آتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام جہاد فنڈ دیتے، کیونکہ تبوک میں آپ نے کھلا جہاد کا فنڈ کا اعلان کیا تھا، ابو بکر صدیق سارا مال لے کر آئے تھے، عمر بن خطاب، ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف آدھا مال لے کر آئے تھے۔ کچھ غریب صحابی ساری رات مزدوری کی، سارا دن مزدوری کی، تھوڑی سی کھجوریں ملی، آدھی کے گھر لے گئے، کوئی آدھا کلو کھجوریں لے آ کر دے دیں، یہ نہیں جی میرا بھی جہاد فنڈ لے لیں۔ منافق ان پر پھپتیاں کستے تھے، ہاں تیری کھجوروں سے تو جہاد ہی ہوگا نا، تیری کھجوروں سے تو تبوک کی فتح ہوگا۔ اور پھر جب صحابہ کرام پیش کرتے فنڈ تو یہ کہتے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، کہتے یا اللہ میرا وعدہ ہے میرے پاس بھی پیسے ہوں گے تو میں بھی دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسے دے دیے بَخِلُوا بِهِ، بخل کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کا نفاق پہلے تو اوپر تھا، ہم نے ان کا نفاق دلوں میں گھسا دیا، بما اخلف اللہ ما وعدوه، اللہ سے وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے، وبما كانوا يكذبون، اللہ سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ ان کی بد خصلتیں ایک ایک کر کے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہیں۔ اس لیے صورت کا نام براءہ بھی ہے، اس صورت کا نام توبہ بھی ہے، اس صورت کا نام فاضحہ بھی ہے۔ فاضحہ کا معنی راز کھولنے والی، اندر کی باتیں نکالنے والی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذْن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، کوئی کہتا ہے جی مجھے اجازت دیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، میں وہاں جا کر فتنے میں پڑ جاؤں گا، وہاں ان کی عورتیں نظر آئیں گی، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، مجھے آپ یہیں رہنے دیں۔ کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرے، کوئی اس طرح کی، کوئی جانے والوں پر تانا زنی کرے، کوئی پیسے دینے والوں پر تانا زنی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سب بد خصلتیں بیان کی ہیں اس صورت میں، اور ان کو ایک ایک کر کے ننگا کیا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری سب باتیں پکڑی جاتی ہیں، تو ایک مسجد بنا لی کسی محلے کے دور، مدینے سے دور تھوڑا کسی محلے میں، تو کہنے لگے حضرت آپ ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں، ہمیں مسجد نبی میں آنے میں مشقت ہوتی ہے، تو آپ نا ہم محلے میں مسجد بنا رہے ہیں، اس کا آپ افتتاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں جب
तबूक से वापस आऊँगा तो फिर करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मस्जिदन दिरारन व तफरीक़न बैनल मोमिनीन व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूला, ये मस्जिद दिरार है, नुकसान देने वाली है, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ मशवरा करने के लिए बनाई गई है। ला तकुम फ़ीही अबदा, ख़बरदार इसमें आपने इसका इफ्तिताह नहीं करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जब आयत नाज़िल हो गई तो आपने उसको गिरवा दिया, बंदे भेजे और उन्होंने इसको गिरा दिया। तो इन मुनाफिकीन की कोई साजिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन कुर्बान जाऊँ उन पर कुफर का फतवा नहीं लगाया और उनके नाम भी नहीं बताए सिवाय हुदैफा के। हम तो ऐसे कहते हो तू मुनाफिक है। वही के बगैर किसी पर निफाक का फतवा नहीं लग सकता। कुफर का काम देखकर उलमा किसी पर कुफर का फतवा लगा सकते हैं, लेकिन निफाक का किसी पर नहीं लगा सकते, इसलिए कि निफाक दिल का मामला है और ये वही के बगैर पता नहीं चलता। और उनके साथ मुसलमानों वाला सलूक किया। अब्दुल्ला बिन उबई उनका रईस था, मरा, उसके मुंह में आपने लुआब मुबारक डाला, उसको अपनी कमीज पहनाई कफन के तौर पे, उसका जनाजा पढ़ दिया। मुआमला सारा मुसलमानों वाला किया और अंदर यकीन था, रब ने वही कर रखी थी कि ये मुनाफिक है। तो जो मुनाफिक होता है उस पर ना फतवे जड़े जा सकते हैं। जो जानते थे कि मुनाफिक है वो उसको कलमा पढ़ने का फ़ायदा देते थे, और हम तो जानते भी नहीं और हम फतवे जड़ रहे होते हैं। तो हमें यह रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। जो कलमा पढ़ता है उसको कलमे का फ़ायदा देना पड़ता है, उसके साथ मुसलमानों वाला सलूक करना पड़ता है। वल्लाहु ताला आलम। फिर ये वो 3 लोग जो पीछे रह गए थे वो वाक़या वो 11वें पारे में आता है, कल इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।